پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اسرائیل کی جارحیت خالی فلسطین پر ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بھی اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ دمشق پر اسرائیل نے ایران کے قونصلیٹ پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی ایرانی افسر شہید ہوئے اور بڑا سخت ری ایکشن آیا ہے پوری دنیا سے، ایران سے، اور لیکن اسرائیل سے یہیں تک نہیں رکا۔ غزہ میں جو اس وقت ایڈ ورکرز کام کر رہے ہیں، جن کا تعلق ایون امریکہ اور یورپ جیسے ممالک سے ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے حملے کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے اور وہ جان سے جا چکے ہیں۔ اس وقت اسرائیل رک نہیں رہا، باوجود اس کے کہ اس پہ دباؤ ہے، ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا اس کی، اور اس کا کوئی اس کا کوئی حل ہے؟ کہیں پہ وہ رک سکتا ہے، یا اگر ایران نے اپنے طور پر کوئی اس کو لیول کرنے کی کوشش کی یا ریٹیلیٹری کوئی اس میں سٹرائکس ہوئی، تو پھر کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس خطے کا، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کا؟ کیا اور مزید کسی جنگ کا خطرہ تو نہیں منڈلا رہا؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ خالد تیمور اکرم صاحب ہمارے ہیں، ماہر بین الاقوامی امور۔ بہت بہت شکریہ تیمور صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ سوال یہی ہے کہ اسرائیل کہیں رک سکتا ہے یا کوئی اسے روک سکتا ہے یا نہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اسرائیل کی ایئر اسٹرائیک ہوئی ہے سیریا کے اوپر، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، یہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ تھی، اور جس میں بہت سارے ایرانی افسر شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 6 سیرین بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیل کی طرف سے ایک ایسی جارحیت کا آغاز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو غزہ تک وار تھی، وہ مڈل ایسٹ کے اوپر سپریڈ اوور ہوگی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اسرائیل رکے گا یا نہیں رکے گا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ریسنٹ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی تھی، جس کی پاسداری اسرائیل نے نہیں کی۔ اسرائیل یہ کیوں کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سی ایسی قوتیں ہیں، وہ سب کو پتہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے بزنس انٹرسٹس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ممالک نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہیں وہ اسرائیلی جارحیت کے اوپر بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم پچھلے چند مہینوں اچھا، اس پہ ایک سوال ہے سر، جو ان کے مظالم ہیں، اگر ہم ایک سوال سنیے گا اکرم صاحب، ایک سوال سنیے گا، وہ یہ کہ اگر باضابطہ جنگ بھی ہو دونوں ممالک کے مابین، تو ڈپلومیٹک انسٹالیشنز کو، ایمبیسیز کو، ایڈ ورکرز کو، اس طرح کے ریفیوجی کیمپس کو اوائڈ کرتے ہیں، نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ ایون کہ جب طالبان حکومت تھی اس وقت بھی افغانستان میں جو 2-3 ملک ان کو تسلیم کرتے تھے، ان کی ایمبیسیز مکمل طور پر محفوظ تھیں۔ اسرائیل جو اپنے آپ کو ایک چیمپئن آف دا ورلڈ بھی کہتا ہے، ایک جمہوریت بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اس کس لیول پہ گر گیا ہے کہ نہ اس کو پاس ہے کسی ہیومن رائٹس کا، نہ ڈپلومیٹک کمیونٹی اس کا تقدس کا؟ کیا اس کو ہم سمجھیں؟ جی، اسرائیل کے ہم نے دیکھا ہے کہ غزہ کے اندر اسرائیل نے ہسپتالوں میں اٹیک کیا، غزہ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ معصوم بچوں کو مارا، انہوں نے عورتوں کو انہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹا، تو انہوں نے وہاں بھی کسی قسم کا ڈپلومیٹک تو کیا، کوئی ہیومن رائٹس کا بھی یا ہیومنٹیرین گراؤنڈز کا بھی انہوں نے پاسداری کی۔ تو اسرائیل سے آپ کسی طرح کی بھی جارحیت ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے جنگ کو غزہ سے نکال کے اب سیریا تک لے گئے ہیں، اور جہاں پہ انہوں نے جا کے ایران کو انہوں نے ڈائریکٹ تھریٹ کیا ہے یہ اٹیک کے بعد، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی جو ہیں وہ اس کا بڑا شدید جواب دیں گے۔ اور جو اسرائیل ہے اس کی اس ٹائم پہ کوشش یہ ہے، کیونکہ اس وقت جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کے بالکل زیرو موڈ پہ چل رہی ہے، کہ جو اسرائیلی پاپولیشن ہے وہ ان کی حکومت کے خلاف ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ نیتن یاہو صاحب کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے اسرائیلیوں کو بہت زیادہ پوری دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھیں فلسطین کے حق میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں سب کچھ، تو اس میں اسرائیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نیا جنگی محاذ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کھولنا چاہتا ہے، اور اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نہیں سمجھتے؟ ایک تو آپ نے بھی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ راک باٹم ہے اس وقت پاپولیرٹی اس وقت اسرائیل میں، جو ایک ہارڈ لائن گورنمنٹ ہے اس کی، لیکن اس کے ساتھ اس سے پہلے، جنگ سے پہلے، اسرائیلی حملوں سے پہلے یا حماس کے حملے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل بہت آگے تک چلا گیا تھا بات چیت میں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ چند اور اہم عرب ممالک اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کر سکتے ہیں اور مسلم دنیا میں اسرائیل کا راستہ کھول سکتا ہے، لیکن اس سارے معاملے سے ایک بہت بڑا یہ سیٹ بیک بھی نہیں ہوا کہ اسرائیل کی جو ایک ڈپلومیٹک ایکسیپٹنس تھی وہ تقریباً اب ختم ہو گئی ہے؟ جی، وہ تو اسرائیل کی ڈپلومیٹک ایکسیپٹنس آج نہیں ختم ہوئی، وہ تو جس ٹائم پہ انہوں نے غزہ میں یہ
نے مظالم شروع کیے اور جینوسائیڈ شروع کیا ہے تو وہ ان کی نہ صرف ایکسیپٹنس مسلم ممالک میں ختم ہو گئی ہے بلکہ یورپین کنٹریز کے اندر بھی اسرائیل کی ایکسیپٹنس ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور بہت چند اس ٹائم پہ دنیا کے ممالک ہیں جہاں پہ اسرائیلیوں کو اور ان کی حکومت کو کوئی ایکسیپٹنس مل رہی ہے۔ آپ چین کی مثال لیں، رشیا کی مثال لیں، باقی سارے ممالک کی مثال لیں، چین نے بڑا اسٹرانگ قسم کے بیانات دیے ہیں اور یونائٹڈ نیشن میں بھی انہوں نے بڑی بات چیت اٹھائی ہے کہ جو جینوسائیڈ اس کو روکا اچھا جائے۔ سر، اگر ایک بڑا ڈسپیشنیٹ انالیسس کریں کہ حماس نے پہلے ایک کاروائی کی، اس کے جواب میں اسرائیل نے کی، ایک اندازے کے مطابق 1000 یا 1100 کے قریب جو ہے وہ اسرائیلی اس میں ہلاک ہوئے یا کچھ کیپچر کر لیے گئے، لیکن جواب میں جو اسرائیل نے کاروائیاں کی اس میں 30,000 سے زائد فلسطینی اور جس میں بے شمار بچے، خواتین، بزرگ لوگ شامل ہیں وہ شہید ہوئے۔ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے کا یا اس ایسکلیشن کا کس کو کیا بینیفٹ ہوا؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں کہ حماس کی جو تھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، وہ یہ نہیں ہے کہ حماس والوں نے راتوں رات اٹھے اور انہوں نے جا کے کاروائی کر دی۔ جس قسم کے ظلم اسرائیل والے اور اسرائیلی فورسز حماس کے خلاف اور ادھر فلسطینیوں کے خلاف کر رہے تھے، وہ ایک ایکسپیکٹڈ ایکشن تھا، وہ ری ایکشن تھا جو مظالم ہو رہے تھے۔ یہ بات بڑی ناظرین کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھنے کی بات ہے کہ حماس کا جو ایکشن تھا وہ کوئی آئسولیٹڈ ایکشن نہیں تھا، وہ ایک ان مظالم کا ایک ری ایکشن تھا۔ اور ظاہر بات ہے جب آپ کسی کو کتنی دہائیوں سے فلسطین کے معصوم لوگ جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تھوڑی وقت کی کمی ہے، لیکن ویری گڈ انالیسس آپ نے ہمیں گائیڈ کیا اس حوالے سے۔ خالد تیمور اکرم صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ ناظرین، آپ نے سنی اسرائیل کی یہ جو کاروائیاں ہیں، باوجود کہ اس وقت عالمی برادری کی جو رائے ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اس کو بھی زوم ہے۔ یہ کب تک جاری رہتا ہے، اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے، خاص طور پہ فلسطین کے جو عوام ہیں وہ ریزیلینٹ ہیں اور اسرائیل کے اس جارحیت کے خلاف، اس آکوپیشن کے خلاف ابھی تک کھڑے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا کوئی شاید پرسان حال نہیں ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔